اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ کہنا اس لیے آج ضروری تھا کہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد ان کی پارٹی کے نمبر 2 نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، اور ان دونوں بیانات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ دونوں بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بلوچستان سے ہی منتخب ہو کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے پروسیکیوشن جنرل نے ایک ریویو فائل کیا ہے، اپیل تو نہیں کہہ سکتے، نظر ثانی کی فائل کی ہے، جو کہ ایک بڑے بینچ کے سامنے لگا دی گئی ہے، جس پیرے کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے اور جس کے اندر سبجیکٹ ٹو لاء لکھا ہوا ہے، اور سبجیکٹ ٹو لاء کا مطلب ہے کہ اس بندے کو یہ سہولت حاصل ہوگی لیکن قانون کے مطابق۔ دوسرا کوئی قانون موجود ہے جو وہ سہولت کی فراہمی کے اندر رکاوٹ ہے تو وہ سہولت حاصل نہیں ہوگی۔ مطلب اس مسئلے جیسے دیکھیں نا، ایک بندے کے خلاف 4 مقدمات ہیں، تو عدالت کہتی ہے کہ یہ مقدمہ نمبر 3 جو ہے اس کے اندر ہم اس کی ضمانت منظور کرتے ہیں اور اس کو گرفتار نہ کیا جائے اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو۔ یہی ان کا فیصلہ ہے، لیکن جو اس کے اوپر معترض لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کلیئر نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت سے شاید فرمائشی طور پہ یہ ریویو منگوایا گیا ہو سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یار یہ اس طرح کا ریویو لے آئیں، ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر کے اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل ایک مقدمے کے اندر اس بات کی وضاحت بھی جاری کر دی آبزرویشن کے اندر، لیکن اب اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، جرنلسٹوں نے ان کو یہ تھمایا ہے اور وہ لے کے آگے چل پڑے۔ کچھ ولاگرز اٹھائے گئے ہیں، ان کے حوالے سے وہ والا شور نہیں ہے۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کو تو وہ جو انہوں نے فشریز ڈپارٹمنٹ سے ٹھیکے لیے تھے اور ان کے اپنے والد صاحب کے نام کے اوپر، اس کے حوالے سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اسد طور صاحب شاید گئے تھے ایف آئی اے کے پاس کسی اور کیس کے سلسلے میں ان میں سے صرف وہ والا جو تھا اس میں نے کہا تھا کہ جس طرح کی یہ فساد برپا کرنے چل پڑے ہیں اور فسادی ولاگ ان کا 7 لاکھ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے، تو ان کو روکا جائے، یہ مزید فساد نہ پھیلائیں۔ یہ ایسی آگ ہے جس میں سب کچھ جل کے بھسم ہو جائے گا، اور ہم تو راحت اندوہی کے وہ اس شعر کو ماننے والے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہ وہ باندر ہیں جو آگ لگا کے پھر کھڑے ہو کے تماشے لگاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے نیچے گھاس کو آگ لگا دی ہے اور ہم درخت پہ چڑھ گئے ہیں، اور ان باندروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گھاس کی آگ ہی بنیادی طور پہ درخت کو جلاتی ہے، اور پھر جب درخت چلے گا تو یہ جو اوپر چڑھے ہوئے باندر کلکاریاں مار رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں نا، انہوں نے بھی اس کے اندر گر کے بھسم ہونا ہے۔ اس لیے یہ باندر جو ہیں یہ آگ لگا رہے ہیں، یہ سب کچھ سارا جنگل جلا دیں گے، آپ کی مہربانی ہے۔ تو شاید ہماری کہیں سنی گئی ہو، میں تو اس تو بعد بولے ہی نہیں، میں اسد طور دے بارے اس طرح کی کوئی گل لکھا ہوں بھی پھڑیا جائے، نہیں، میں نے نہیں بولا اس کے اوپر۔ اور اب وہ جن کا کام ہے وہ کریں، وہ اس کو روکیں، اس طوفان بدتمیزی کو، جس طرح وہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ میں مسجد گیا تو وہاں پہ جو ہمارے امام ہیں انہوں نے بھی اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب میں نے ان سے تھوڑی سی گزارش کی، میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ججمنٹ کیا ہے؟ تو ان کا لہجہ وہی تھا کہ تو نویں رگ لے کے آ گیا، تینوں کی پتہ ہے؟ میں کہا نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ موصوف کو ککھ نہیں پتہ، ایک سینٹرلائز جگہ سے ان کو کوئی میسج آیا تھا، تو اس میسج کے اوپر کہ یہ چیز آج اپنے خطبے کے اندر ڈسکس کرنی ہے، تو وہ چیز انہوں نے ڈسکس کر دی۔ یہ ہمارے امام صاحب اتنے کہ کنٹرولڈ آدمی ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر ان کو جب اسی نمبر سے فون آتا تھا تو یہ کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے، ٹیمڈ آدمی۔ اور اس ٹیم آدمی نے اگر اس بات کو ڈسکس کیا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی خفیہ نادیدہ اور خفی یا جلی قوتیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس بات کو ہوا دینا چاہ رہی ہیں. ورنہ امام صاحب تو بڑے ٹیمڈ آدمی ہیں. وہ میرا مطلب ہے بہت بڑے بڑے ایشوز جو ہیں جو کہ چل رہے ہوتے تھے وہ ڈسکس نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی مقتدرہ ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی تھی کہ یہ ڈسکس ہوں. لیکن یہ خاص طور پہ ان کا خطبہ اس کے اوپر آنا بہت ساری خدشات کو ہوا دیتا. اس کے علاوہ ایک خبر آج اڑتی سی زبانی طیور کی ہمارے تک پہنچی، اور وہ یہ تھی کہ 9 مئی والیاں دی کوئی خیر نہیں. میں کہا یار کنی واری کہنا جی 9 مئی والیاں دی کوئی خیر نہیں. 9 مئی والوں کے خلاف جو ڈنڈا ہے نا وہ چلنے لگا. میں کہا وہ جن لوگوں نے 9 مئی کا ڈنڈا چلنے والا ہے وہ بیچاروں کے کہہ کے حلق سوکھ گئے، اور 9 مئی والوں کے خلاف ڈنڈا چلنے کی بجائے 9 مئی والوں کی سہولت کاری ہو رہی ہے. ان کو ججز کے گیٹ سے پشاور ہائی کورٹ میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ ادھر کے پی اسمبلی کا اسپیکر کا گھر ہے. وہاں سے وہ اسپیکر کے گھر چھپتے ہیں، آ کے وہاں سے نکل کے وہ کالے کپڑے کوٹ پہن کے بھاگ کے جناب پشاور ہائی کورٹ میں ججز کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ججز کے ریسٹ رومز کے اندر بیٹھتے ہیں. پھر وہاں پہ عدالت میں ان کے وکلا آتے ہیں، پھر وہ ادھر سے نکل کے عدالت میں آ جاتے ہیں. وہاں پہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، ضمانتیں لے کے پھر وہ اسی گیٹ سے نکل کے اسپیکر کے گھر میں چھپ جاتے ہیں کہ رات کے کسی پہر وہ خفیہ طریقے سے پولیس کی معاونت کے ساتھ وہاں سے ادھر ادھر ہوں گے. یہ جو اپنا زرتاج گل جو ہے اس کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے، یہ اسلم اقبال کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے. تو لیکن بہرحال راوی جو ہے اس کا اصرار ہے کہ نئی 9 مئی والوں دا بیڑا گرک ہونے لگا. میرا خیال ہے کہ اب آپ ڈرا نہیں سکتے ان کو، اب ان کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ شیر آیا والا جو ہے نا یہ بند کریں. اگر کچھ کرنا ہے اور اگر نہیں بھی کرنا تو پھر اگر کرنا ہے تو پھر بھی بند کر دیں، اور اگر نہیں کرنا ہے تو پھر تو بند کر ہی دیں. اب اس ڈراوے کا نا کہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا کوئی اثر نہیں ہونا. وہ دندناتے پھر رہے ہیں. دندناتے پھرنے سے یاد آیا فخر کاکا خیل صاحب نے خبر تصویروں کے ساتھ اور ویڈیو کے ساتھ شیئر کی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد باقاعدہ سڑکوں پہ آ گئے. انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر ناکے لگا لیے ہیں، اور ناکے لگا کے انہوں نے گاڑیاں چیک کرنا شروع کر دی ہیں. گزرنے والے لوگوں سے وہ اپنا بھتہ وصول کر رہے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں باقاعدہ. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ریاست اس پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اور یہ 9 یا 10 فروری سے یہ سارا معمول جاری ہے. چونکہ انہوں نے تصویر شیئر کر دی ہے اور کوئی ویڈیو بھی سنا ہے کہیں انہوں نے شیئر کی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال دیکھیں 9 مئی والوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. قوم کے ساتھ تو ستھری ہو رہی ہے اس وقت. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.